الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و صحابہ یا حبیب۔ السلام علیکم ناظرین، تجلی قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اگر کسی شخصیت کی بات کی جائے تو ان کی سیرت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اگر میں بات کروں، آپ وقت کے امام تھے، لیکن رب کائنات کی بارگاہ میں جب سجدہ ریز ہوتے تو بے پناہ ایک وقت مقرر رکھتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ امام صاحب آپ وقت کے امام ہیں، لیکن رب کے بارگاہ میں جب آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں، وقت بھی بہت آپ لیتے ہیں اور رو رو کے رب سے التجا کرتے ہیں۔ لوگوں کے پوچھنے میں امام صاحب نے فرمایا کہ میرے رب کائنات کی بارگاہ میں پتہ نہیں میں کیسا انسان پایا جا رہا۔ ایک وقت کے امام کے یہ الفاظ ہیں۔ نعوذ باللہ، ہمارا کردار کیا ہے، ہماری سیرت کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا؟ اگر میں آپ کے باپ دادا کی بات کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتا ہوں، تو بے پناہ انہوں نے امتحان رب کائنات کی طرف سے جو ان پہ آئے، انہوں نے اللہ پاک کے امتحان کو آمنا کر کے انہیں فیس کیا۔ انہیں آگ میں پھینکا گیا، آگ گلزار ہو گئی۔ انہیں حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا، انہوں نے بغیر انکار کیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں کا حکم تھا۔ اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج کے مہمان سید عتیق شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شاہ صاحب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ شاہ صاحب دوسرے موقع انعام فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں جو ہیں وہ اللہ کے نبیوں پر ہیں، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں، یعنی درجہ بدرجہ۔ اس چیز کو دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بچپن سے لے کر آخری مراحل تک ساری کی ساری آزمائشیں، کبھی گھر کی آزمائش، کبھی بیٹے کی آزمائش۔ تو یہاں سے ایک میسج پہلے تو میں یہ بات کر دوں کہ آج اگر انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ شکوہ شکایت کرنے پہ آتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ رب کے قریب ہو جائے، اس کو پھر چاہیے کہ ان آزمائشوں کے اندر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑا ہو اور اللہ کا قرب پائے۔ لیکن ہمارے اندر آزمائش اگر آ جائے، بیماری کی صورت میں آ جائے، ہمیں کسی اور پریشانی میں گھیر لیا ہو یا رزق کی طرف سے آ جائے، ہم گھبرا جائیں، ہم نہ شکری کے الفاظ نکالیں، وہ تو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ جی وہ نہ صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کو اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے اور مجھے کیوں نہیں؟ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار تھا اگر یہ چیز آپ دیکھیں نا، لیکن اس کے باوجود ان پر آزمائشیں آئیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ انہی کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے جن کو اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ تو اگر کسی پر کوئی آزمائشیں آ رہی ہیں تو پھر اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس صبر اور استقامت کے ساتھ ان کے اوپر جو ہے اس کا مقابلہ کرے، مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ
اکبر وہ بات ہے۔ اور جو پھر خدا کا بن جائے پھر خدا اس کا بن جاتا ہے۔ فرمایا اے بندے تو میری طرف تو آ، تو مجھے ایک بار پکار، میں 70 بار تجھے تیری پکار کا جواب۔ تو جو خدا کے بن جائے خدا ان کا بن جاتا ہے، اور جب خدا ان کا بن جاتا ہے پھر دنیا ساری ان کے قدموں میں اللہ رہتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ کب کا پیش ہے؟ آج تک اور قیامت تک قائم و دائم رہے۔ ان کی یاد میں یہ جانور ذبح ہوتے رہے۔ جو حج کے لیے جائے گا صفا اور مروہ پہ جانا پڑے گا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا پڑے گا، بالکل۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو خدا والے بن جائے نا پھر خدا رہتی دنیا تک ان کا نام و نشان دنیا میں رہے۔ ان کے صبر کا جو پھل دیا گیا وہ تاکہ ہم تک ایسے ان کے نام رہے، بالکل ان کا نام ایسے ہی لیا جائے، اسی طرح کیا۔ تو اس لیے آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ پہلا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، آپ کو پتا کہ گھر کے رسم و رواج سے بغاوت کرنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے بغاوت کرتا ہے نا رسم و رواج سے، تو گھر والے اس کو نکال، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی پہلی آزمائش ہے وہ یہ دیکھیں کہ کاہنوں نے دیکھا نمرود کو بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ تو کاہنوں نے پوچھا نمرود پریشان کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نمرود نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے ایک ستارہ چاند اور سورج کے سامنے مانند پڑ گیا۔ تو کاہنوں نے اس کی تعبیر بتائی، انہوں نے کہا ایک بچہ اسی سال پیدا ہوگا، وہ اہل زمین والوں کا دل بھی بدلے گا، تیری ہلاکت بھی اسی کے ہاتھوں ہوگی اور تیری بادشاہت کو بھی وہی ختم کرے گا۔ جی ہاں، وہ جب نمرود نے سنا اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، اس نے آرڈر جاری کر دیا بادشاہ، اس نے کہا جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا تاکہ نہ مجھے کوئی ہلاک کر سکے، نہ میری بادشاہت ختم ہو اور نہ اس اہل زمین کے کوئی دین کو بدل سکے۔ لیکن رب کو تو کچھ اور بن سکے، قدرت جو چاہے وہ کر سکے۔ بالکل۔ اب یہاں سے ایک ہمارے لیے سیکھنے کی بہت بڑی بات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ اب نمرود چاہے جو مرضی کر لیتا لیکن اللہ طاقت رکھتا ہے، جو وہ خواب پورا ہونے والا تھا اللہ نے اس کو پورا کر کر دکھانا تھا۔ تو پھر ہم کیوں نہیں سوچتے جب ہمارے زندگی، موت، رزق، صحت، بیماری سب چیز کی طاقت اس رب کے پاس ہے، اس رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں؟ عزت وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کوئی جتنا مرضی کسی کو ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتا جب تک اس کا رب اس کو عزتوں سے نوازتا ہے، اور کوئی جس کو جتنا مرضی عزتوں سے نوازے لیکن رب کے ہاں اس کی عزت نہیں ہے، اس کو ذلت سے کوئی نہیں کرتا۔ تو سب کچھ کے جب ہماری پوری زندگی کے اندر طاقت ہمارے جسم پر، ہماری ہر چیز پر طاقت اسی کی ذات کی ہے، پھر اس کی ذات کے سامنے کرنا چاہیے۔ اب آگے چلیے، جب کہا نا کہ جی اس طرح بیٹا لڑکا پیدا ہوگا اور یہ کرے گا، اس نے حکم جاری کر دیا کہ جی اس کو جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ نے پیدا بھی اس گھر میں کیا جس گھر کا سربراہ بھی بت فروش تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا، سب سے بڑی آزمائش، لیکن دیکھیں پھر بھی اس کے مطابق صبر کیا۔ آزمائش اتنی بڑی آزمائش، آپ پیدا ہوتے ہدایت پر تھے لیکن آئے کہاں پر؟ ایک بت فروش کے گھر کے اندر۔ تو سب سے پہلی جو آپ کی آزمائش تھی وہ یہی تھی کہ آپ جو ہے وہ ایک بت فروش، بت شکن کے گھر میں
آپ پیدا کریں۔ تو اس واقعے سے یہ دو چیزیں تو بہت ضروری ہمیں ملی نا، اللہ کا قرب چاہتے ہو تو آزمائشوں پہ صبر کرو، صبر سے کام لینا۔ جی، اور اگر ساری طاقت تمہاری زندگی کا سارا نظام اس رب کے پاس ہے تو اس رب کی بارگاہ میں بھی صبر ہو جائے۔ بے شک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں کہا باپ کا مقام کیا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا شاہ صاحب۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے اندر انہوں نے صبر کیا، ٹھیک ہے، اور بہت بڑا صبر کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا نا کہ اس شخص کے گھر میں پیدا ہو گیا جس گھر کا سربراہ جو میرا سربراہ ہے وہ بت فروش ہے، اب تقلید کا، اب سمجھانے کا انداز ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہا اے والد تو اس کی پوجا کرتا ہے جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ وہ کچھ تیرے کام آئے، ٹھیک ہے۔ آگے سے والد نے کہا کیا کہا، قال راغب انت عن آلهتي یا ابراہیم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا، کہا کہ کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبت ہے، اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار اور ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے، یعنی میں تجھے نکال۔ اچھا، آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا کہا، قال السلام علیکم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، کہا ابراہیم علیہ السلام کو میں اچھا تم پر سلام، اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے ہدایت کی دعا کروں، بے شک مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یعنی آپ فرمانے لگے میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور میں اپنے پروردگار کو ہی پکاروں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم ہوں۔ اچھا، اب یہاں پہ سمجھنے والی بڑی ضروری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد، اچھا اب یہ یہاں پہ دو چیزیں ذہن نشین کیجیے گا، تقریباً علماء کے نزدیک متفق ہیں اکثر علماء کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں ہیں جن کا یہ ذکر ہے قرآن، یہ آپ کے چچا آزر ان کا نام ہے، یہ جو ہے وہ ایمان والے نہیں تھے۔ اچھا، اب دوسری چیز جو یہ ہے کہ اسلام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا پیارا ایک ہمیں جو ہے وہ سبق دے رہے ہیں کہ باپ کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، اگرچہ باپ کافر ہے، ٹھیک ہے جی، اگرچہ کافر کیوں نہ ہو اس کی بے ادبی نہیں کر سکتے، سبق ہے۔ فرمایا پھر بھی ادب کے اندر رہتے ہوئے ان کو سمجھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، ٹھیک ہے آپ پر سلام، گستاخی نہیں کی ہے، کوئی گستاخی نہیں کی، یہ پیغام دے دیا لوگوں اگر کوئی دین کا مسئلہ بھی شریعت محمدی کے مطابق تمہارا والد کام نہ کر رہا ہو، تمہیں اس صورت کے اندر بھی اپنے والد کی نافرمانی کا کوئی حق نہیں۔ اور دوسرا قرآن کے مطابق چچا باپ کا درجہ ہے، آج ہم نے اپنے چچاؤں سے دوری اختیار کر لی، ہم ان کو مقام ہی نہیں دیتے، لیکن اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے، چچا کو باپ کا مقام دے، تو اس لیے جو باپ کا مقام ہے وہ اللہ نے بیان کر دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش کے اندر دیکھیں کتنا پیارا سبق دیا، یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جن کے والد مسلمان ہیں لیکن اپنے والد کو گالیاں دیتے ہیں، جو اپنے والدوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اولڈ ہاؤس میں جا کر دیکھیں نا، شاہ سے ہرے بڑے ہیں، باپ کو اٹھا کے گھر سے نکال دیا،
لیکن یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے کیا مل رہا ہے؟ اور بھائی اگرچہ باپ کافر بھی ہے اس کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک کیا، اس کو برا بھلا نہ کہا ہے۔ آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے، تو کافر ہے، تو یہ نہیں کہ نہیں بالکل ادب کا تقاضا۔ تو اگر کسی جگہ پہ والدین شریعت کے مطابق نہیں چل رہے تو آپ کے اوپر کوئی یہ حق آپ کو حاصل نہیں ہے کہ آپ ان کے آگے زبان لڑا سکیں۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق نیکی کہاں سے سٹارٹ کرنی چاہیے؟ یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو میں نے واقعہ آپ کے سامنے آزمائش جو میں نے بیان کی ہے، آپ پیدا جس گھر میں ہوئے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ باہر جا کے اس کی تبلیغ شروع نہیں کی، پہلے اپنے گھر سے شروع کی۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم دوسروں کو سیدھا راستے پہ لگائیں، پہلے خود سیدھے راستے پر آئیں، پھر اپنے گھر والوں کو لائیں، پھر ہم باہر نکلیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں کو درست کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنے گھر کو درست نہیں کریں گے، آپ باہر جتنا مرضی کوشش کر لیں اس کا اثر نہیں ہو سکتا۔ گھر والے نماز نہیں پڑھتے، اب دوسروں کو کیا حکم ہے؟ گھر والے ہی سچ نہیں بولتے، دوسروں کو کیا آپ سچ کا درس دیں گے؟ گھر والے شریعت کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے، آپ باہر والوں کو کیا کر سکتے؟ تو اس لیے زندگی کے اندر اگر آپ نے تبلیغ کا کام کرنا ہے، ہدایت کا کام کرنا ہے، آپ نے تبلیغ کرنی ہے، تو اس کے لیے اپنے گھر سے آپ کو آغاز کرنا ہے۔ جب تک آپ نے گھر سے آغاز نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جی ناظرین، اسلامی اسکالر سید عتیق شاہ صاحب تشریف فرماتے ہیں ہمارے ساتھ۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں روشنی ڈالی۔ یقیناً بات جیسا بھی ہو، ایک ادب کا تقاضا بہت ضروری ہے، ادب نہیں ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ ایک ہمارے لیے سبق ہے، صبر کا اور ادب کا، جو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل اپنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔